اگر میں اس پہ تفصیل سے گفتگو کروں تو بہت باتیں، بہت دلائل ہیں، میں تمام دلائل کا احاطہ ہم اتنے سے وقت میں نہیں کر سکتے۔ میں آج خاص طور پہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے، ان کے مکتوبات سے بھی کچھ حوالے کوٹ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ بالکل پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین ہمیں کیا عقیدہ دے کر گئے ہیں، اور ان بزرگوں کے ماننے والے آیا سب ان کے نظریے پہ چل رہے ہیں یا کچھ چل رہے ہیں اور کچھ نہیں چل رہے۔ یہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کے عقائد و نظریات کیا تھے، تاکہ آج کے دور میں کلیئر ہو سکے کہ کون ہیں جو ان بزرگوں کے راستے پہ چل رہا ہے اور کون ہے جو اس سے ہٹ گیا ہے۔ تو محض چہرے کام نہیں آئیں گے، نام کام نہیں آئیں گے، یہ جو اطاعت و پیروی ہے یہ کام آئے گی، ان کے راستے پہ جو چلے گا وہ کام آئے گا، ورنہ سب کچھ یہیں دھرا رہ جائے گا، پیری مریدی بھی، حلقے بھی، خانقاہیں بھی، سلسلے بھی، سب یہیں دھرے رہ جائیں گے، کچھ کام نہیں آئے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ کون بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہے، ان کی تعلیمات سے وابستہ ہے، اور کس نے ان کا راستہ چھوڑ دیا۔ جی ہاں، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، اس کی ہمیں ہدایت عطا فرما۔ میں نے یہ کتاب مکتوبات امام ربانی، یہ ہمارے نقشبندی سلسلے کے بزرگوں میں اکابر میں سے شمار ہوتے ہیں، اور اس دور اخیر میں پوری دنیا میں ان کے بعد کوئی ان کے برابر، ان کے ہم پلہ کوئی بزرگ پیدا نہیں ہوا جو مقام و مرتبہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ پورے عالم اسلام کی خدمت آپ انجام دے کر گئے ہیں، سارے اس خطے میں، پوری دنیا میں آج اسلام کے ماننے والے جہاں جہاں موجود ہیں وہاں حضرت امام ربانی کے فیوز و برکات پائے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے انقلابات دنیا میں برپا ہوئے ہیں آپ کی تحریک کے بعد۔ میں بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ آپ کی اہمیت بتانے کے لیے۔ آپ کی ذات سے سارے سلسلے منسوب ہیں، آپ قادری میں بھی بیعت کرتے تھے، چشتیہ میں بھی، سول ورجن، مگر سب سے زیادہ نقشبندیہ میں۔ تو اب خاص طور پہ نقشبندیہ حضرات جو ہیں ان کو تو اس بات پہ زیادہ غور کرنا چاہیے، اور تمام عالم اسلام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ان بزرگوں کا نظریہ کیا تھا۔ میں بالکل لفظ بہ لفظ ان کے الفاظ پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور یہ دوسری جلد ہے مکتوبات کی، اس کا صفحہ نمبر 93 مکتوب نمبر ہے 36۔ اس میں ایک جگہ فرما رہے ہیں، اے شرافت و نجابت کے نشان والے، شیخین کی فضیلت اور ختنین کی محبت اہل سنت و جماعت کی علامتوں میں سے ہے۔ شیخین ابو بکر و عمر، اور ختنین سے مراد عثمان و علی، داماد ہیں نا، ختنین کہتے ہیں داماد کو، دونوں داماد کا رشتہ بھی رکھتے ہیں۔ اور تو یہ امر فرماتے ہیں، یعنی شیخین کی فضیلت جب ختنین کی محبت کے ساتھ جمع ہو جائے تو یہ امر اہل سنت و جماعت کے خاصوں میں سے ہے۔ دونوں چیزوں کو جمع کر لیں۔ شیخین کی فضیلت صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہو چکی ہے، دیکھیے آ گئی وہی بات، صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہو گئی ہے۔ اب خبر واحد اس کے مقابلے میں نہیں چلے گی، تو جو لوگ پیش کر رہے ہیں وہ خبر واحد لاتے ہیں اور اس سے افضلیت ثابت کرتے ہیں۔ تو صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہو چکی ہے، چنانچہ اس کو اکابر ائمہ نے، کہ ان میں سے ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے، اکابر ائمہ نے نقل کیا، ان میں سے امام شافعی بھی ہیں۔ اور شیخ ابو الحسن اشعری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی فضیلت باقی امت پر قطعی ہے، باقی امت پر قطعی ہے، اور حضرت امیر یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تواتر کے ساتھ ثابت ہے، حضرت علی سے بھی ثابت ہے یہ بات، کہ اپنی خلافت اور مملکت کے زمانے میں جم غفیر یعنی بڑی کثیر جماعت کے سامنے فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اس امت کے سب سے بہتر ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو میں نے ابھی حدیث کی روشنی میں بھی سنا دیا۔ جیسا کہ امام زہابی نے کہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام لوگوں سے بہتر حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بس ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے کہا کہ پھر آپ، فرمایا کہ میں تو ایک مسلمان ہوں، مسلمان آدمی ہوں، میں تو ایک مسلمان فرد ہوں۔ یہ جو میں نے ابھی حدیث سنائی ہے۔ غرض شیخین کی فضیلت سکھا اور معتبر راویوں کی کثرت کے باعث شہرت اور تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہے۔ یہ اصل مسئلہ، بار بار میں عرض کر رہا ہوں، یہ کثرت اتنی ہے کہ شہرت تواتر تک پہنچ گیا ہے مسئلہ۔
اب اخبار احاد نہ لائیے کسی کی افضلیت کے لیے، اس کی فضیلت ضرور ثابت ہوگی مگر افضلیت نہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یہ حضرت امام حسین کی فضیلت ہے، افضلیت نہیں. اس حدیث کو لے کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حضرت ابوبکر سے بھی افضل ہو گئے کیونکہ یہ تو حضرت حسین کے لیے فرمایا، نہیں. تو اس لیے غور کرنے والی بات ہے. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ یہی بات فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے شیخین کی فضیلت ثقہ اور معتبر راویوں کی کثرت کے باعث شہرت اور تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہے. اس کا انکار کرنا سراسر جہالت یا تعصب ہے. اس کا انکار جہالت یا تعصب ہے. عبد الرزاق نے جو اکابر شیعہ میں سے ہے، جب انکار کی مجال نہ دیکھی تو بے اختیار شیخین کی فضیلت کا قائل ہوا اور کہنے لگا کہ جب حضرت علی شیخین کو اپنے اوپر فضیلت دیتے ہیں، یہ ایک بہت بڑے محدث ہیں. کون؟ عبد الرزاق، امام عبد الرزاق. اب وہ یہ بات کر رہے ہیں، دیکھیے ان کے اندر کچھ اس طرح تھوڑا غلو کا پتہ چلتا ہے، ان کے اندر غلو کے آثار تھے، مگر اس کے باوجود وہ یہاں پر ان کو یہ بات کہنی پڑی. فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین کو اپنے اوپر فضیلت دیتے ہیں تو میں بھی حضرت علی کے فرمانے کے بموجب شیخین کو حضرت علی پر فضیلت دیتا ہوں. یہ وہ کہہ رہے ہیں امام عبد الرزاق. اگر وہ فضیلت نہ دیتے تو میں بھی نہ دیتا. یہ بڑا گناہ ہے کہ میں حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کروں اور پھر ان کی مخالفت کروں. یہ حضرت عبد الرزاق کہہ رہے ہیں کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. اب ذرا غور کیجئے کہ یہ علی کو ماننے کا مطلب کیا ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے. وہ بھی واضح ہو گیا کہ علی کو بھی ماننا چاہیے، علی کی بھی ماننی چاہیے. اہل بیت کو مانے، اہل بیت کی بھی مانے. اصل ماننا یہی ہے، ورنہ پھر وہ ماننا ہماری اپنی من پسند کا سودا ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ صفحہ 353 پر ایک اور مکتوب ہے، اس کو تھوڑا سا میں حوالہ اور دے دوں تاکہ اور کلیئر ہو جائے. اور یہ مکتوب نمبر 24 ہے. اس میں حضرت فرماتے ہیں حالانکہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نص قرآنی کے بموجب اس امت میں سب سے بڑھ کر متقی اور اتقیٰ ہیں، جو میں نے شروع میں عرض کیا، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے مفسرین کا اجماع ہے اس امر پر کہ آیت کریمہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی اور اتقیٰ سے مراد حضرت صدیق ہیں. پس جس شخص کو اللہ تعالیٰ اس خیر امم کا اتقیٰ فرماتا ہے تو پھر خیال کرنا چاہیے کہ اس کی تکفیر اور تفسیق و تدلیل یعنی اس کو کافر اور فاسق و گمراہ کہنا کس قدر برا ہے. امام فخر الدین رازی نے اسی آیت سے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر استدلال کیا ہے، کیونکہ آیت کریمہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ یہ آیت آئی کے مطابق اس امت میں سب سے زیادہ بزرگ جس کی طرف خطاب کیا گیا ہے حق تعالیٰ کے نزدیک اس امت کا اتقیٰ ہے، یعنی سب سے زیادہ متقی. جب حضرت صدیق سابقہ نص قرآنی کے بموجب اس امت کے اتقیٰ ہیں تو چاہیے کہ نص لاحق کے موافق اس امت کے بزرگ تر بھی وہی ہیں. یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اور اکابر ائمہ سلف نے جن میں سے ایک امام شافعی رضی اللہ عنہ ہیں حضرت شیخین کی افضلیت پر صحابہ و تابعین کا اجماع ثابت کیا ہے، اور حضرت امیر نے بھی حضرت شیخین رضی اللہ عنہما کی افضلیت کا حکم کیا ہے. امام زاہبی نے جو بزرگ محدثین میں سے ہیں فرمایا ہے کہ اس نقل کو حضرت امیر سے 80 آدمیوں سے زیادہ نے روایت کیا ہے، اور عبد الرزاق نے بھی جو اکابر شیعہ میں سے ہیں اس نقل کے بموجب حضرت شیخین کی افضلیت کا حکم دیا ہے. یہ سب حوالے یہاں دیے گئے وہی جو میں نے عرض کیے، بخاری کی روشنی میں، قرآن پاک کی آیتوں کی روشنی میں، اور ان اکابرین کی ائمہ کی روشنی میں حضرت امام ربانی نے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ واضح فرما دیا. تو یہ اس پر ہم قائم ہیں الحمدللہ. اگر اس پہ قائم رہیں گے اور ان اصحاب سے اور اہل بیت اور تمام بزرگوں سے محبت رکھیں گے، بے ادبی سے بچیں گے، اور جس کو جو حق دے دیا اللہ اس کے رسول نے اس حق کو مانیں گے تو انشاءاللہ صاف ستھرا سینہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے.